اور یہ پورا ایک تھیم ہے. میں نے آپ کو آج کے اخبار لے کے ہی آپ کو 6-7 جگہ ثبوت دکھانا ہے کہ اس حکومت کی کتنی زیادہ کنفیوژن ہے معیشت میں. سب سے پہلے تو آپ یہی دیکھ لیں کہ یہ زبیر بھائی کی بات کو دہراتے ہوئے کہ فیول پرائسنگ میں یہ ایشو نہیں رہا کہ عالمی منڈی میں فیول کی قیمت زیادہ ہوگی تو یہاں پہ ہمیں کم کرنی پڑے گی. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ نہیں ہو سکتا. لیکن جو جسٹیفیکیشن آپ دیتے رہے ہیں، جب وقت سے پہلے قیمت زیادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں مجبوری ہے، جب اگلے دن پرائم منسٹر صاحب کام کرتے ہیں تو ایک دم مجبوری ختم ہو گئی، جب ڈیزل کی قیمت زیادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فارمولا ہے، جب پرائم منسٹر صاحب دوبارہ آتے ہیں تو پھر فارمولا ختم ہو گیا. اور یہ جو ڈیزل کی قیمت کم کی ہے آبویسلی یہ عوام کے لیے اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ آج آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے جو ہے وہ پیٹرولیم منسٹر کو خط لکھا ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے فارمولا جو ہے وہ بدلا ہے تو یہ آگے ہمارے سپلائی چین پہ یہ اثر کرے گا. یہ آپ کو یہی دکھاتا ہے کہ ایک طرف بھی فیصلہ جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے لیا جاتا ہے، اور جب فیصلہ ریورس بھی کیا جاتا ہے تو بغیر سوچے سمجھے کیا جاتا ہے. ڈاکہ بھی اور ساتھ انکمپٹنس بھی، یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. آگے جاتے ہوئے یہ صرف پیٹرول کی بات نہیں ہے. یہ جو آج کی سب سے بڑی خبر ہے، میں یہ بھی ریپیٹ کرتا ہوں، یہ دوسری بات ہے جو میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سعودی عربیہ نے یہ $3 ارب پاکستان کو دیے، اور بالکل اس کو بھی ایکنالج کرنا پڑے گا کہ جہاں تک یہ پرشین گلف میں مشرق وسطیٰ میں یہ جنگ کا تعلق ہے وہاں پہ پاکستان کا ایک بڑا مثبت رول رہا ہے. لیکن جہاں پہ یہ $3 ارب ہمارے ریزروز کو جو ہے وہ واپس اس لیول پہ لے جاتے ہیں، یہ جس طریقے سے میڈیا کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اگر آپ کے $16 ارب ریزروز میں $12 ارب میرے خیال میں شاید قطر کی بھی $1 ارب ہیں اس میں شاید، بٹ چین اور سعودی عربیہ کے ریزروز ہیں، تو جو آپ کو معاشی اور فورن پالیسی میں خود مختاری چاہیے، یہ $3 ارب ایک دوست ملک سے لینا تو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حکومت معیشت کو انٹرنیشنل منڈی میں اٹریکٹیو بننے میں بالکل فیل ہو چکی ہے. ورنہ ہمارے پاس 4 سال میں $3 ارب اپنے وسائل سے واپس کرنے کا مسئلہ تو نہ ہوتا نا. یہ تھی میں آج کا، آپ بار بار دیکھیں گے حکومت کے بیانات سے، حکومت کی سٹیٹمنٹ سے کہ کہاں کہاں پہ یہ حکومت فیل ہو رہی ہے. اور میرے خیال میں جب 4 سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ابھی نہ وہ کچھ کر سکتی ہے نہ ان کے پاس جواز ہے کچھ کرنے کا. اس میں آپ سب سے پہلی بات، بجلی سے پہلے بھی آپ محسن نقوی صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ ویسے ہی کوٹ کروں جو انہوں نے کہا تھا. انہوں نے میرے خیال میں میڈیا کو کہا تھا کہ آپ کے ہی نمبرز ہیں کہ $100 ارب باہر گئے ہیں. پھر بعد میں میرے خیال میں انہوں نے کوئی وضاحت بھی دی ہے، لیکن انہوں نے 2 باتیں کہیں جو بڑی عجیب ہیں. میں نے وضاحت نہیں سنی، لیکن چاہے وہ $100 ارب مان رہے ہیں، $10 ارب مان رہے ہیں، $50 ارب مان رہے ہیں، $5 ارب مان رہے ہیں، یہ تو حکومت کا منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے. یہی باتیں جو ہے وہ IMF کی گورننس رپورٹ میں ہو رہی تھی. تو جب آپ مان رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کا حل کیا ہے؟ یہ ایڈمیشن ہی اس حکومت کی فیلئر کی ایڈمیشن ہے کہ آپ سے اربوں ڈالر باہر جا رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر رہے. 4 سال میں آپ نے کیا ریفارم کیا ہے؟ نارملی یہ حل نہیں دیتے. محسن نقوی صاحب نے ایک حل بھی دے دیا، وہ حل بھی بڑا پرابلمٹک ہے. حل کیا تھا؟ ہم 2 لوگوں کو اٹھائیں گے، سب پتہ چل جائے گا. ایک لیول پہ تو یہ مذاق کی بات ہے، لیکن یہ آپ کو دونوں چیزیں دکھاتا ہے کہ معیشت بھی تباہ اور آئین اور قانون بھی تباہ. کہ انٹیریئر منسٹر مطلب کھل کے میڈیا کو کہہ سکتا ہے کہ ہم 2 لوگوں کو اٹھائیں گے. یہ چیز آپ دیکھ لیں اور حکومت کے بیانیوں کو سنتے جائیں. اچھا، ویسے آپس کی بات ہے مذاق میں
میں اپنے پارٹی میں بھی اپنے پنجاب کے کولیگز کو کہہ رہا تھا، یہ جو لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی ہے لاہور میں 6 گھنٹے 8 گھنٹے، پنجاب میں رپورٹس ہیں 16 گھنٹے تک، کل اسلام آباد میں 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. دیکھیں خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، انٹیریئر سندھ میں تو یہ ویسے ہی ہوتی ہے. یہی تو پاکستان کے لیے افسوس کی بات ہے کہ جو باقی پاکستان میں ہوتی ہے تو اس کی تو یہاں پہ آواز ہی نہیں آتی، اور جب آواز ہی نہیں آتی تو حل ہی نہیں آتا. آپ پشاور میں حیات آباد، کینٹونمنٹ، یونیورسٹی ٹاؤن سے باہر جائیں، آپ کو باقی خیبر پختونخوا میں بجلی کی پروویژن نہیں ملے گی. چوری ختم کرنی ہے تو چوری ختم کریں، لیکن انویسٹ کریں. پشاور میں 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ حسب معمول ہے، کوئی حل ہی نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے جی، یہی حال بلوچستان کا ہے، یہی حال انٹیریئر سندھ کا ہے، یہی حال باقی خیبر پختونخوا کا ہے، یہی حال فاٹا کا ہے. ابھی گرمیاں شروع ہی نہیں ہوئی. یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ آپ کو پاکستان کی اکنامک کرائسس بتاتا ہے. اس کی وجہ بھی صاف ظاہر ہے. جو قطر سے RLNG سپلائی ختم ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ اب زیادہ مہنگے پلانٹس نہیں چلاتے، کیونکہ جیسے ابھی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ باتیں نہ کریں. کل فائنانس منسٹر نے واشنگٹن DC میں خود کہا کہ ہمیں اپنے فیول سپلائی کے ریزروز بڑھانے پڑیں گے، کیونکہ فیول سپلائی کے ریزروز نہیں ہے. ورنہ ایسے کسی ملک میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کہیں کہ یہ 2 دن کے کرائسس کے بعد مارکیٹ 8 بجے بند کریں، پورے ملک میں بند کریں، ٹھیک ہے جی، دفتر کوئی نہ جائے. یہ سارے سٹیپس آپ اسی لیے دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت نے 4 سال میں سارے اکنامک کرائسس میں سے ایک کو بھی نہیں سالو کیا. لیکن یہ بجلی میں جو تباہ کن لوڈ شیڈنگ ابھی پورے ملک میں ہو رہی ہے، اس میں سب سے مزے کی بات یہ ہے، یہ میں نے صبح دیکھا، میرے خیال میں یہ